حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک بہت بڑا اسوہ ہم کو یہ بھی ملتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، مسلمہ۔ قرآن مجید کہتا ہے مسلم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک تو مسلم ہوتا ہے کافر کے مقابلے میں، پر مسلم کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی لغت میں ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت گزار۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا نمونہ یہ تھا کہ آپ انتہائی درجے کے فرما بردار تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے اپنا سر تسلیم خم کر دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مان جاؤ، فرما برداری دکھاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں فرما بردار بن گیا اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کا قصہ پڑھ کر کے سناؤ، وفا جس نے وفاداری نبھائی، وفاداری کے تقاضوں کو پورا کیا، جو بڑا ہی وفادار تھا اپنے رب کا۔ وفاداری کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا سر تسلیم خم کر دیا، بغیر چوں چرا کے، بغیر ایسے ویسے کیسے، کچھ نہیں، بغیر کسی سوال و جواب کے، اگر مگر کے، بس اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ بال بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ بیچ صحرا میں، جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جہاں سائے کے لیے درخت تک کے موجود نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر تو بہت دور کی بات ہے، ایسے صحرا میں جاؤ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم السلام نے، اللہ نے کہا چھوڑ کر کے آ گئے، سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس صحرا میں میرے بچے کیسے سروائیو کر پائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے زندہ رہیں گے، کچھ نہیں، اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری، یہ مقام اور مرتبہ جو حضرت ابراہیم کو ملا اس اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ملا۔ چھوٹا سا بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، جوانی سے دعا مانگی ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کر کے ایک اولاد دی، بڑھاپے میں اولاد دی، اور ابھی یعنی آپ سوچیں ہم کو تو بھائی ہلکا سا بخار آ جائے اور 2-4 ہفتے نہ جائے تو ہم سوچتے ہیں کتنی ہی بڑی آزمائش ہے۔ ہمارا تو کاروبار اگر 2-4 مہینہ نہ چلے تو ہم کو لگتا ہے بہت بڑی آزمائش آ گئی، ہم کو تو اپنی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی بہت بڑی آزمائش لگتی ہے، پر اس آزمائش کے بارے میں سوچے کہ وہ آزمائش کتنی بڑی تھی کہ خود امتحان لینے والا رب کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ ایک بچہ جو سالوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، جوانی سے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، جوانی سے جو دعائیں مانگی، سالوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 70-80 سال کی عمر میں جا کر کے ایک اولاد دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اولاد واپس کر دو، جوانی سے جو دعا مانگی ہے بڑھاپے میں ایک اولاد ملی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اولاد واپس کرو اب ہم کو، چلاؤ اس کے گردن پہ چھری۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنے گھر خاندان والوں کے بیچ میں رہ رہا ہوتا ہے نا اور اولاد کی موت ہو جائے تو انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میرا بیٹا میرے پاس نہیں رہا، میرے آغوش سے جدا ہو گیا، پر میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، میرے بھائی بہن میرے ساتھ ہیں، میرا کنبہ قبیلہ خاندان میرے ساتھ ہے، میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں، تو سب میرے ساتھ ہیں۔ اگر سب لوگ ساتھ ہوں تو انسان کسی ایک کی جدائی کا غم برداشت بھی کر لیتا ہے، پر یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آلریڈی اپنے گھر خاندان والوں کو چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، قوم والوں نے شہر بدر کر دیا ہے، ہجرت کر کے اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ کر کے آ چکے ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھتیجے بھتیجیاں ہیں، نہ بھانجے بھانجیاں ہیں، سارا خاندان تو ویسے ہی پہلے سے تعلق توڑ چکا ہے۔ اسماعیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل کائنات ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملنے والا وہ بچہ ہے جس کے ملتے ہی حضرت ابراہیم نے کہا تھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل جیسی اولاد دے دی ہے۔ یہ اولاد جو بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے چلو اب اس کے گردن پہ چھری چلا کر کے بھی دکھاؤ کہ اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آڑے نہیں آئی ہے۔ اور یہ کتنا بڑی آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ویسے موت دے دیتا اسماعیل علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کو صبر آ جاتا، کوئی فطری موت دے دیتا، پر یہاں کوئی فطری موت نہیں ہو رہی ہے، یہاں باپ کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلاؤ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، ایک باپ کا درد ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اپنے بچے کو مطلب ایک سوئی چبھونا بھی ایک باپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے بچوں کو سوئی لگائی جاتی ہے نا، میں چہرہ پھیر لیتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ کبھی خون نکالنے کے لیے سوئی لگائی جاتی ہے نا تو میں
طرف ہے. اپنے بچے کے جسم پہ سوئی بھی چبھے تو باپ کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. یہاں باپ سے تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ چھری لے کر کے اب اس کے گردن پہ چلانا ہے تم کو. کتنا بڑا امتحان ہے یہ, کتنی بڑی آزمائش ہے ایک باپ کے لیے. حضرت ابراہیم سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو واپس ہی لے لینا تھا تو نے دیا کیوں, اور دے دیا ہے تو اپنی مرضی سے واپس لے لے. یہ ایک باپ کے لیے کتنی بڑی مشکل بات ہے کہ وہ چھری لے کر کے خود اپنے چہیتے محبوب معصوم خوبصورت خوبصیرت حلیم بچے کے گردن پر چھری چلا دے. یہ کتنی بڑی آزمائش اور کتنا بڑا جگر اس کے لیے چاہیے. پوچھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قتل کر دینے سے تجھ کو کیا مل جانے والا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں قربانیوں کے حوالے سے حکمتوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں نا, پر ابراہیم علیہ السلام کی یہی تو ادا تھی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری تھی کہ یہاں اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب اللہ نے کہا چلو فرما بردار ہو جاؤ, ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا, بس اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا, یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے.